سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، میں آپ کو ایک اور نئی بات بتاتا ہوں۔ یہ جو دیوبندی ہیں، یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر یا حضور کے علم پر حملہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت کے علم پر بھی یہ لوگ حملہ کر چکے ہیں۔ سمجھے مسلمانوں؟ خیر، بہرحال آپ اس گفتگو میں آپ سنیں گے کہ دیوبندی کتنے بڑے دشمن رسول ہیں، کتنے بڑے غدار رسول ہیں۔ یہ حضور کے کلمے کو پڑھ کر حضور کی توہین پر اڑے رہتے ہیں، حضور کے کمال کو تسلیم نہیں کرتے، حضور کے علم غیب پر حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب حاصل نہیں، معاذ اللہ۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے علم پر بھی حملہ کر چکے ہیں یہ لوگ۔ آگے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ میری بات سنیے، دیکھو، یہ اپنے کیے ہوئے وعدے سے مکر ہو گیا، اور اس نے کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم غیب کو مانے وہ ٹھیک، جو رسول اللہ کے علم غیب کو مانے وہ کافر مشرک، یہی کہا تھا۔ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیوبندیوں کی کتابوں سے ثابت کیا کہ نہیں کیا، ہے نا؟ امداد المشتاق سے کیا اور دوسری چیزوں سے کیا۔ اب میں دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب قرآن پاک سے ثابت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ کیا یہ قرآن ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ کیا ہیں؟ غیب کی خبریں، غیب ہے، غیب غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44۔ جس دیوبندی کا دل چاہے وہ جا کے دیکھ لے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور جو وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی کے لیے اللہ منع کر رہا ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ غیب ہے، غیب غیب کی خبریں ہیں، غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار قرآن پاک کا انکار ہے، اور جو قرآن پاک کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کیا، ایک لفظ کا بھی اگر کسی نے انکار کیا تو مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہوگا۔ قرآن پاک ہے یہ۔ ہاں، جہاں وہ باتیں ہیں کہ رسول اللہ کے لیے اگر کسی نے علم غیب مانا تو ذاتی کی بات ہے، ذاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بغیر عطا کے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بغیر عطا کے ہم عطائی علم غیب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ تھانوی نے بھی کیا ہے۔ اب ایک اور چیز بتاؤں میں آپ کو، ہمارے پیارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار سب سے پہلے منافقوں نے کیا۔ کس نے؟ منافقوں نے کیا۔ قرآن پاک اٹھاؤ، دیکھو، سمجھے؟ ہاں، میں پڑھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 65-66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ کیا؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اور اے محبوب، اگر تم ان منافقین سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق میں تھے۔ سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے
کہ محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق میں تھے. آپ فرما دو کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ. کیا بہانے؟ جیسے یہ دیوبندی بہانے بنا رہا تھا اصغر دیوبندی. ہاں یہ بہانے بنا رہا تھا نا. جی بالکل. اسے پتا نہیں ہے نور حسن کس طرح الٹا لٹکا کے مارتا ہے. آج تک کسی دیوبندی میں ہمت نہیں ہوئی جو اس گناہگار نور حسن سے بات کر کے اپنے عقیدے کو صحیح ثابت کر دے اور ہمارے عقیدے کو غلط ثابت کر دے. اور دنیا دیوبندیت میں کسی دیوبندی کافرہ عورت نے کوئی ایسا کافر مولوی یا کوئی کافر بچہ پیدا ہی نہیں کیا جو انشاءاللہ ہمیں شکست دے دے اللہ کے فضل و کرم سے. اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جو ہم نے پوچھا اس سے کتنا بھاگا, جو ہم نے پوچھا اس کا جواب نہیں دیا, ادھر ادھر دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں چاروں طرف گول گول گھوما. جو ہم نے پوچھا اس کا جواب دینے کو تیار نہیں. سنیں اب دوسری بات, رب فرماتا ہے کہ محبوب کہہ دو بہانے نہ بناؤ, تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے ہو. سمجھے؟ ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے, دین سے نکل گئے, دین سے خارج ہو گئے, کافر. کیوں؟ کس وجہ سے کافر؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کیا, شک کیا. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. اور جہاں وہ آیتیں بتا رہا تھا نا, وہ ذاتی اگر حضور کے لیے کوئی علم مانے تو اس کے ہم قائل نہیں. اسی چیز کو منع کیا گیا ہے. میں نے کہا تھا نا تیرے سارے سوال کا جواب میری چٹکیوں میں ہے. میں تو اس کو مطلب سن ہی رہا تھا, اکھاڑ رہا تھا کہ کہاں تک بولے گا یہ, اور پھر سارے حوالے میں اس کے گھر سے دوں گا انشاءاللہ. اسی لیے میں خاموش تھا, تو یہ سنیں تبھی, کیونکہ میں جانتا ہوں یہ کافر مرتد بڑے ہی دھوکے باز ہوتے ہیں. گرگٹ کی طرح کلر چینج کرتے ہیں, گرگٹ کی طرح کلر بدلتے ہیں اور پل میں کلر بدلتے ہیں. کتنی بار پھنسا, کتنی بار جھوٹ بولا اس نے, آپ بخوبی جانتے ہیں. اب سنیں آیت کا شان نزول. جی. تفسیر در منصور, تفسیر طبری, سمجھے؟ جی. تفسیر در منصور میں ہے اور تفسیر طبری میں ہے. ان آیات کا شان نزول اس طرح لکھا گیا. پہلا شان نزول, منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ کتنا بعید خیال ہے ان کا کہ روم پر غالب آئیں گے, روم پہ غالب آ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ روم پہ حضور نے خبر دی تھی کہ مسلمانوں کا وہاں غلبہ ہوگا, غالب آئیں گے, فتح پائیں گے. تو یہ منافق کہہ رہے تھے کہ کتنا بعید خیال ہے کہ روم پہ غالب آ جائیں گے. دوسرا شان نزول, کسی کی اونٹنی گم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے. ایک منافق بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے, محمد غیب کیا جانے, معاذ اللہ, استغفر اللہ. سمجھے؟ یہ غیب کا انکار کیا, خود کہہ رہا ہے کہ غیب کیا جانے. سمجھ رہے ہیں؟ خود منافق کہہ رہا ہے کہ غیب کیا جانے, یعنی چھپی ہوئی چیز کیا جانے. یہاں سے بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں کہ فلاں جنگل میں فلاں جگہ جو ہے تمہاری اونٹنی ہے. اس پر یہ آیت پاک نازل ہوئی. سمجھے؟ جی بالکل بے شک. ہاں, تو میں جو خاموش تھا اصل میں جو ہے ہلکا پھلکا انسان نہیں, اور نہ میں ان کی جو ہے کسی دھمکی میں آتا ہوں. مجھے سب پتا ہے کہ کہاں کہاں یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ جانتے ہیں اور پتا بھی لیا ہے, بتایا بھی ہے. جی بالکل. تو ایک بات میں نے بھی نوٹ کری تھی, جو حوالہ دے دیا تھا علاجت کا کہ وہ کہہ رہے تھے غیب کا علم نہیں ہے, فتاوی رجبیہ کا. تو اس میں نے وہ جو شعر ہے سب نے سنا ہے, سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے وہ چاک, اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ بھی. یہ سب نے سنا, اس جاہل نے نہ سنا. ایسے جھوٹ بول رہا تھا سالا. خیر وہ تو چھوڑو, یہ کافی منافق لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اب سنو دوسری بات, علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں پر قرآن کا حکم کیا ہے یہ سنو آپ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس علم غیب کی عطا کے بارے میں فرماتے ہیں میں اپنے رب عز و جل کو دیکھا. میں نے یعنی حضور نے, حضور کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا. سمجھے؟ اس نے اپنا دستے قدرت میری پشت پر رکھا
میرے جسم پر رکھا، ٹھیک ہے، جی میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، یعنی اللہ رب العزت نے دستے قدرت رکھا تو اس کی ٹھنڈک پائی، جی ٹھنڈک کو محسوس کیا، ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور، حضور کہہ رہے ہیں اسی وقت مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی۔ بس علم غیب ثابت ہو گیا۔ سنو اب آگے بھی انشاءاللہ۔ جی جی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ سب کچھ پہچان، سب کچھ پہچان لیا۔ اور اس حدیث کا کوئی دیوبندی کافر اگر انکار کر دے تو آئے میرے سامنے، منہ میں بریلی شریف کا بانس ڈال دوں گا، خنجر رضا ڈال دوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ جو کچھ زمینوں اور آسمان میں، آسمان میں ہو یا زمین میں، ہے نا، کہہ رہے ہیں سب میرے علم میں آ گیا۔ بے شک، سبحان سب، اللہ۔ حضور کہہ رہے ہیں سب میرے علم میں آ گیا، چاہے کہیں بھی ہو، آسمان میں ہو یا زمین میں۔ اس کا مطلب جانتے ہو حضرت؟ آسمان میں اور زمین میں، ہاں، سارا کل کائنات کا علم ہی ہو گیا سب کچھ۔ جی، مگر زمین و آسمان کے درمیان اور زمین و آسمان میں جتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور جو ظاہر ہیں، جی سب کا علم حضور کو آ گیا۔ بے شک، کتنا خلاصہ ہے۔ سنن ترمذی، سمجھے کتاب؟ ہاں، یہ سنن ترمذی کتاب ہے، اس کی تفسیر پڑھی جائے، حدیثیں دیکھی جائیں، سب کچھ دیکھا جائے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں، چنانچہ میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ تعبیر ہے، سمجھے، تمام علوم کے حصول اور ان کے احاطہ سے، چاہے وہ علوم جزئی ہوں یا کلی۔ بتائیے کیا کر رہے ہیں؟ علوم جزئی یا کلی؟ یہاں کلی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ حضور کو کل علم غیب حاصل ہے یا بعض علم غیب حاصل ہے، تو لگاؤ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ۔ اگر ہمت ہے تو آؤ نکل کے، کافروں کی ناجائز اولادو، آؤ نکل کے، میں ہوں سامنے، آؤ میرے سامنے بات کرو۔ میں اسی لیے خاموش تھا کہ اس کتے کو بھونکنے دو جتنا بھونک رہا ہے، جب یہ ساری چیزیں بھونک دے گا، انکار کر دے گا، پھر اس کے بعد میں تو ریمانڈ پہ لوں گا، میرا کام ہی یہ ہے، میں بعد میں ریمانڈ پہ لیتا ہوں۔ اب دیکھو یہ، اچھا ایک اور چیز میں بتانے والا تھا، یہاں یہ سب چھوڑو، اچھا جی یہ سب چھوڑو، میں جو بات کے لیے کہہ رہا تھا اس سے لاسٹ پوائنٹ رہ گیا، اس لاسٹ پوائنٹ کو تو یہ سن کے ہی نہیں گیا۔ ایک میں نئی چیز بتاتا ہوں آپ کو حضرت۔ یہ کہتے ہیں ہم رسول پاک کے علم کا انکار نہیں کرتے، علم غیب کا انکار کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ رسول پاک کے علم کا انکار نہیں کرتے، رسول پاک کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، اور خدا کے علم غیب کا اقرار کرتے ہیں اور علم کا انکار کرتے ہیں۔ بات آئی کو سمجھ میں؟ کچھ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ذرا ایک بار سمجھاؤ، ریپیٹ کرو ذرا۔ یہ کہہ رہے ہیں علم کو تو مانتے ہیں مگر علم غیب کو نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہاں، حضور کے علم کو مانتے ہیں، علم غیب کو نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ کے علم غیب کو مانتے ہیں مگر علم کو نہیں مانتے۔ کتاب کا حوالہ فضائل اعمال، لکھنے والا مولوی جھکڑیا، ٹھیک ہے، لکھتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقل کی گئی، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے ہم مانا ہے، اور میں نے یہ حدیث بڑے بڑے مفتیوں سے مانگی، ان کے دیوبندروں کے کافروں کے مفتی جو ہیں، حوالہ ہی نہیں دیا، وہ حدیث ہی نہیں دی۔ میں نے کہا دکھاؤ کون سی حدیث ہے حضرت مولا علی کی؟ آج تک کسی دیوبند کے کافر نے مجھے نہیں دیا یہ حوالہ۔ ہاں، میں نے کہا دکھاؤ کون سی حدیث کے معنی لکھا ہے یہ؟ خیر کوئی جواب نہیں دیا۔ بات یہاں سنو، لکھتا ہے کہ جس میں ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شانو یہ جانتے کہ اغنیا کی زکوٰۃ سے، یعنی امیروں کی زکوٰۃ سے فقراء کے لیے کافی نہ ہوگی، مالداروں کی زکوٰۃ غریبوں کے لیے کافی نہ ہوگی، اغنیا کی زکوٰۃ فقراء کے لیے یعنی غریب لوگوں کے لیے، فقیر لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، کافی نہ ہوگی،
تو زکوٰۃ کے علاوہ اور چیز ان پر فرض کرتے؟ بتائیے. سمجھ رہے ہیں بات آئی سمجھ میں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا علم نہیں رکھتا، اس چیز کا علم نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ امیروں کی زکوٰۃ غریبوں کے لیے کافی ہوگی یا نہ ہوگی. اگر اس بات کا علم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان پر کوئی اور دوسری چیز بھی فرض کر دیتا زکوٰۃ کے علاوہ. جیسے مسلمانوں پر کلمہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں جو ہیں فرض ہیں، اسی طرح کوئی اور دوسری چیز اس زکوٰۃ کے علاوہ بھی فرض کرتا، تاکہ کوئی اور دوسری چیز بھی غریبوں میں تقسیم کرو، غریبوں میں دو. بات آ گئی سمجھ میں؟ اس بات کا علم نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو. اگر ہوتا تو دوسری چیزیں فرض کرتا. بتاؤ، یہاں یہ کافر اللہ تعالیٰ کے علم پر حملہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کسی دیو کے بندر میں ہمت ہے تو آئے نکل کے، میں جواب دوں گا انشاءاللہ. فضول اعمال، ہاں، کتاب کا نام فضول اعمال. یہ فضول کتاب ہے. فضائل صدقات لکھا ہے، حصہ اول لکھا ہے، صفحہ نمبر 254 لکھا ہے. ہے کسی کافر میں ہمت دیوبند کے، میری باتیں سخت لگیں گی، بری لگیں گی، مگر مجھے یار غصہ کیوں نہ آئے؟ میرے نبی کے علم پر حملہ کرتے ہو، شیطانوں، کافروں، مرتدو. آؤ کسی دیو کے بندر میں ہمت ہے. میرے پاس میں ٹانڈا بادری ہے، ڈوکپوری ٹانڈا ہے، اور جتنے بھی دیوبند کے کافر ملا ہیں آئے میرے سامنے نکل کے، جماعت بنا کے آئے. میں دوں گا انشاءاللہ جواب ان کا حرامیوں کا. سمجھے؟ میں ٹانڈا بادری کا اس لیے نام لے رہا ہوں، میرے یہاں سے 15 کلومیٹر دور ہے یہ جگہ ٹانڈا بادری، اور یہ ٹانڈا ڈوکپوری ٹانڈا میرے بالکل قریب میں ہوگا 7-8 کلومیٹر. کسی دیوبندی کافر میں اگر ہمت ہے تو آئے نکل کے. میں کاشی پور آنگے کا رہنے والا ہوں، خود تو میری دکان ہے. پورا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کسی کافر میں ہمت ہی نہیں ہے جو انسانیت کے ساتھ بات کر لے اور ہم مسلمانوں کو غلط ثابت کر دے. میں نے بار بار کہا کہ یہ کافر دیوبندی جو ہیں رسول پاک کے علم غیب کا اور بہرحال انبیاء اولیاء اکرام کے لیے جن جن باتوں کا انکار کرتے ہیں، ٹوٹل ملا کے، کل ملا کے، وہ ساری باتیں اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے تسلیم کرتے ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ. اور یہ میں نے ابھی کیا. جس بات کو وہ نبی کے لیے تسلیم نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے گھر کے ملا کے لیے کیسے ایک دم اقرار کرنے لگا؟ ہاں یہی کرتے ہیں جی. کرتے ہیں نا، دکھایا نا میں نے. اور پھر جب بوکھلا گیا تو ہماری سن ہی نہیں رہا. اور میں نام لے کے اس لیے کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں، مومن ہوں. موت آئے گی تو حق پر آئے گی. اور الحمدللہ مومن جو ہے، مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو، زندہ ہے تو غازی، مر گیا تو شہید. بے شک. اور الحمدللہ دین پر اگر موت آئی، اللہ رسول کی رضا کے لیے موت آئی، دین کے لیے لڑتے ہوئے موت آئی، تو الحمدللہ گناہگار ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بخش دے گا. بے شک. آمین آمین. بالکل. اسی لیے میں جو ہے اتنی محنت کرتا ہوں، قربانی دیتا ہوں. ہاں بالکل حق بات ہے. چلیے ٹھیک ہے پھر حضرت، انشاءاللہ کبھی پھر بات ہوگی. اسے ڈال دینا اس پہ. ابھی یہ اصغر دیوبندی کی شکست آپ کے سامنے موجود ہے. جی ہاں، اس کو انشاءاللہ یہ ساری ریکارڈنگیں پڑھیں گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. ہاں انشاءاللہ ضرور ہاں. ڈالنا. 1 بھاگ 2 بھاگ 3 بھاگ 4 بھاگ جتنی ریکارڈنگ ہیں اسی طرح سے پڑھیں گی، ایک آڈیو. جی 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 ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. اور بھی بہت کچھ حوالے ہیں میرے پاس، مگر آپ کو بھی کام ہے تو اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہاں وہی تو اتنے مجھے بھی کام ہے. 20 منٹ بات کرا دو، اس نے 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے لے لیے. ارے میں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ یہ وقت کی بربادی کرے گا، کہا تھا نا شروع میں نے آپ سے. ہاں یہ سیدھی میں نے لکھ کے ڈال دیا. الحمدللہ میں ان کو ایسے جانتا ہوں جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے نا. جی جی. میں ان شیطانوں کو ویسے ہی جانتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اسی لیے اتنا کھل کے بولتا ہوں، ڈر کے نہیں بولتا ہوں کسی بھی کافر سے. جی بالکل ڈرنا ہی نہیں چاہیے. یہ اللہ نے ہمت دی ہے. اور میں بہت غریب آدمی ہوں اور بہت چھوٹا سا آدمی ہوں. میری حالت وہی ہے کہ ہار میں ٹپریا نہیں اور گاؤں میں مڑیا نہیں. نہ تو رہنے کے لیے صحیح گھر ہے اور نہ کوئی زمین زائداد ہے، مگر ہاں ایمان ہے. جی بالکل یہی سب سے بڑی دولت ہے. رسول اللہ کی محبت میرے دل میں ہے، سب سے بڑی یہی دولت ہے. اور یہ سب سے بڑی دولت ہے الحمدللہ. جی جی.
تو یہ साला सबके ग्रुप में घुस जाता है। میں نام لے کے بولتا ہوں اسی لیے کہ آج تک کوئی دیوبندی کافر مجھ سے بات کر کے مجھے شکست دے ہی نہیں سکا اللہ کے فضل و کرم سے. یہ اللہ کا فضل ہے, یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے, یہ ان سے محبت کرنے کا انعام ہے. جی بالکل, یہ ڈھنگ سے بات کریں گے ہی نہیں. ہاں. اب دیکھو یہی حالت ہوتی ہے, کتنی جو ہے ہانک رہا تھا, کتنی بائیں سوت رہا تھا, ایسا ویسا یہ وہ, نور حسن ڈرتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. ارے دنیا میں کوئی دیوبندی پیدا ہی نہیں ہوا جو نور حسن کو ڈرا دے. سمجھے بھائی جان؟ ابھی تک کسی دیوبندی کافرہ عورت نے کوئی ایسا کافر بچہ پیدا ہی نہیں کیا جو اس گناہگار کو ڈرا دے کسی بھی معاملے میں, کسی بھی عقیدے پر. الٹا لٹکا کے مارتا ہوں, یہ میرا اپنا جو ہے کام ہے. حالانکہ ان ویڈیو میں, ان آڈیو میں اسے جو جواب نہیں دے پایا ہوں, اسی لیے نہیں دیا میں نے کہ میری باتوں کا جواب ہی نہیں دے رہا تھا, اور اس کی ساری باتوں کا جواب میری چٹکیوں میں ہے. اور اس نے جو آیتیں پیش کی وہ یا تو متشابہات, یا پھر وہ جس میں ذاتی علم غیب کا انکار, یا پھر وہ جس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری. سمجھے حضرت؟ جی بالکل. قرآن میں کہیں تضاد نہیں ہے, قرآن میں کہیں ٹکراؤ نہیں ہے. اگر ٹکراؤ ہوگا تو پھر اس پر کیسے لوگ اعتماد کریں گے؟ نہیں ہے کوئی, یہ تو ویسے ہی کرتے ہیں ادھر ادھر کی. میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا تھا یہ بھاگے گا, ادھر ادھر دوڑے, گول گول گھومے گا, اور وہی ہوا. 20 منٹ کہہ رہا تھا سالے نے, 2 گھنٹے میں ایسے ہی کرتا رہا. چلو کوئی بات نہیں. خیر, آپ کو الحمدللہ اطمینان ہو گیا, بھروسہ ہو گیا. انشاءاللہ آپ اپنی جگہ سے کبھی ہٹیں گے بھی نہیں, اور نہ ہٹنے والے ہیں. مگر جو لوگ اور ہیں وہ بھی انشاءاللہ نہیں ہٹیں گے. ہاں کبھی نہیں, پکا سننی. تو ان جاہلوں کے چکر میں آگے نہیں, یہ گروپوں میں گھس جاتا ہے یہ. ہاں, سب کے ہوش میں اور اپنی پہچان کو بات ہے یہ منافق. چلیے حضرت ٹھیک ہے, وقت بہت لے لیا میں نے آپ کا, معافی چاہتا ہوں. کوئی نہیں, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی, میرے دوستو, جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات, ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ, اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں, شیئر بھی کرتے ہیں. کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی, جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو, جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو, جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو, نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو. سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ. اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز. آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو.